بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. ناظرین کرام، سامعین و سامعات، ہم نے تاریخ کی بہت ہی ورق گردانی کی ہوگی اور یقیناً بہت سارے لوگ تاریخ پڑھتے ہیں، لیکن آئیے انہی تاریخ کے جھروکوں میں سے ایک جھلک میں خلیفہ ثانی حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی بیان کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ خلیفہ عمر بن الخطاب کی شخصیت بحیثیت خلیفہ ہونے کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ دوسرے خلیفہ ہوئے اور اپنی خلافت کے ایام میں وہ کارہائے نمایاں انجام دیے کہ رہتی دنیا تک اسے لوگ یاد کریں گے، چاہے کسی بھی دھرم سے تعلق رکھنے والا شخص ہو، اس لیے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی اور ان کے اعمال کی تمام کے تمام چیزیں تاریخ کے اندر موجود ہیں۔ آئیے ان کے عدل کے تعلق سے میں ایک دو واقعہ آپ حضرات کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا، اور اس واقعے کے ذریعے سے ہم اور آپ ذرا موازنہ کریں کہ اللہ رب العزت کا خوف، ڈر کس طریقے سے ہمارے خلفاء کو، جو ہمارے خلفائے راشدین تھے، یہ جو ہماری پچھلی لوگوں کے اطوار تھے، جو ہمارے سلف گزرے ہیں، کیسے زندگی گزارتے تھے اور اللہ کا خوف کس طریقے سے ان کے دلوں کے اندر جاگزی ہوا کرتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں جب آپ خلیفہ تھے تو آپ کے دور خلافت میں مصر کے والی حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے بنایا تھا۔ انہی کی ولایت میں حضرت عمرو بن العاص کے لڑکے اور ایک مصری کے ذریعے سے ایک مسابقہ ہوا، ایک دوڑ کا مقابلہ ہوا، جیسا کہ عموماً ہر زمانے میں یہ ہوا کرتا ہے۔ جب یہ مسابقہ ہوا تو اس میں جو مصری تھا وہ شخص مسابقے میں دوڑ کے اندر حضرت عمرو بن العاص کے لڑکے سے بازی مار گیا اور آگے نکل گیا۔ اب یہ بات عمرو بن العاص کو، لڑکے کو، بڑی خلی کہ میرا باپ ولی ہے، والی ہے، اور میں اس طریقے سے
ایک عام آدمی سے پچھڑ گیا، یہ میری شان کے خلاف ہے۔ اس کے اندر حمیت جاگی اور اس نے اپنے مد مقابل اس مصری کو چند کوڑے رسید کر دیا اور فخر اور تکبر کے ساتھ سینہ تانتے ہوئے کہتا ہے کہ تمہیں معلوم ہے میں ابن الاکرمین ہوں، اکرمین ہوں، میں بڑے باپ کا بیٹا ہوں اور تم مجھ سے آگے نکل گئے۔ اس نے مصری نے یہ شکایت پہنچا دی کہاں؟ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، کہا کہ عمرو بن عاص جس کو آپ نے مصر کا ولی بنایا ہے، ولایت دے رکھی ہے، اس کے لڑکے اور ہمارے ساتھ مقابلہ ہوا، میں آگے نکل گیا۔ عمرو بن عاص کے لڑکے نے اپنی ہتک محسوس کی اور مجھے اس نے ضرب لگائی ہے اور ماری۔ یہ بات جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں پہنچتی ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اپنا ایلچی بھیجتے ہیں کہ جاؤ مصر سے عمرو بن عاص کو اور اس کے بچے کو جو گھوڑ دوڑ میں جو دوڑ کے اندر آگے نکل گیا تھا اسے بلا کر کے لاؤ۔ خط جو ہی پہنچتا ہے، ایلچی جو ہی لے کر کے جاتا ہے، وہ فوراً عمرو بن عاص اپنے بچے کے ساتھ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں اور کہتے کیا ہیں کہ اے عمر، تمہارے لڑکے نے اس مصری کو محض اس لیے مارا ہے کہ مقابلے کے اندر یہ مصری بازی مار گیا تھا، آگے نکل گیا تھا، تو تمہارے لڑکے نے اسے ضرب لگائی ہے، اسے چوٹ پہنچائی ہے۔ اس لیے عدل کا یہ نظام ہے، اسلام کا یہ نظام ہے، عدل یہ ہے کہ تمہارے سامنے تمہارے بچے کو یہ مصری ویسے ہی مارے گا جس طریقے سے تمہارے بچے نے اس مصری کو مارا ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کوڑا دیتے ہیں، اس مصری کے ہاتھ میں پکڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس طریقے سے تم کو اس نے مارا تھا اسی طریقے سے تم بھی اسے مارو۔ اس مصری نے عمرو بن عاص کے لڑکے کو ضرب لگائی، کوڑا لگایا۔ جب مار چکا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ کوڑا لے کر کے دوبارہ واپس دیتے ہیں اس کو، کس کو؟ اسی مصری کو، اور کہتے ہیں کہ تم اس عمرو بن عاص کو بھی کوڑا لگاؤ، اس لیے کہ اس نے تربیت صحیح نہیں کی، اس کے لڑکے نے اپنے باپ کے اوپر فخر اور غرور اور گھمنڈ کرتے ہوئے تمہیں کوڑا لگایا ہے۔ غور کیجئے میرے دوستو، یہ ہے اسلام کی تاریخ، یہ ہے اسلام
چھوٹا بڑا، غریب مالدار، سیاہ سفید، کسی چیز کا فرق نہیں۔ اسلام اسلام ہوتا ہے، قانون قانون ہوتا ہے۔ میرے دینی و اسلامی بھائیوں، غور کیجئے کہ کس طریقے سے خلفائے راشدین کامیابی کی منزلوں کو گامزن ہوتے تھے، کس طریقے سے اسلام کے نظام کو آگے بڑھاتے تھے۔ ان کے نزدیک ہر شخص برابر تھا۔ یہ نہیں کہ یہ مالدار کا لڑکا ہے تو اس کے لیے نظام دوسرا ہے، یہ غریب کا لڑکا ہے اس کے لیے نظام دوسرا ہے، یہ جو ہے مالدار ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا باپ پیسے والا ہے اس کے لیے نظام دوسرا ہے، یہ غریب ہے اس کے لیے نظام دوسرا۔ نہیں دوستو، سب کے لیے نظام واحد، سب کے لیے ایک نظام، سب کے لیے اسلامی نظام۔ اب غور کیجئے میرے دوستو، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدل تھا۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا کہ عدل کہتے ہیں کسے، انصاف کس کا نام ہے؟ عدل کہتے ہیں کسے، انصاف کس کا نام ہے؟ سچ تو کہیے یہ عمر فاروق ہی کا کام ہے۔ میرے دینی و اسلامی بھائیوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں راتوں کو گشت لگایا کرتے تھے، غریبوں کے گھروں کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے، کس طریقے سے ان کے بچے سوتے ہیں۔ کوئی ایسا تو نہیں میری ریاست کے اندر پریشان حال ہو اور میں آسودہ اور شکم سیر ہو کر کے سو رہا ہوں۔ اور ان کا وہ واقعہ بڑا ہی مشہور ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کے ساتھ گشت پہ نکلتے ہیں، دیکھ بھال گاؤں کا کرنے کے لیے جاتے ہیں، دیکھیں کوئی پریشان حال تو نہیں ہے۔ چلتے چلتے انہیں ایک گھر کے پاس کچھ بچوں کے رونے کی آواز آئی، بچے بلک بلک کر رو رہے تھے۔ آپ نے دیکھا خفیہ طور پر تو پتہ چلا کہ کچھ بچے ہیں اور اس کے بیچ میں ایک عورت آگ جلا کر کے ہانڈی پہ کھانا پکا رہی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جستجو ہوئی، اس کے پاس جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اماں جان یہ کیا پکا رہی ہے، بچے کیوں رو رہے ہیں، آخر کیوں پریشان ہیں؟ اس بڑھیا کو جو کھانا پکا رہی تھی اس نے بڑے ہی دردناک لہجے میں خلیفہ وقت کی بڑی ہی مذمت بیان کی، اور اس نے کہا یہاں کا خلیفہ آسودہ ہو کر کے سوتا ہے، غریبوں کی رکھوالی نہیں کرتا، غریبوں کی دیکھ بھال نہیں کرتا، ہمارے یہ بچے بھوک سے بلبلا رہے ہیں، رو رہے ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ پوچھا اس میں کیا بنا رہی ہو؟ کہا کہ اس ہانڈی کے اندر صرف پانی ابل رہا ہے اور اس میں چند پتھر ہیں اور اس کو ڈھک کر کے رکھے ہوئے ہوں تاکہ بچے یہ سوچیں کہ امی کچھ پکا رہی ہے، کھانا تیار ہو جائے گا تو کھائیں گے۔
انہیں کیا معلوم کہ اس کے اندر صرف پانی ابل رہا ہے اور اس کے اندر پہ پتھر ہے۔ بچے انتظار کرتے کرتے خود ہی سو جائیں گے، اس طریقے سے ان کو تسلی ہو جائے گی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بڑھیا کی یہ بات کانوں میں پہنچی تو پیر تلے سے زمین کھسک گئی۔ بڑھیا کو نہیں معلوم کہ یہ کون شخص ہے، کون شخص ہمارے سامنے آ کر کے یہ چیزیں پوچھ رہا ہے۔ حضرت عمر کے بارے میں بڑھیا نے بہت سخت اور سست بھی کہا، چونکہ بڑھیا کو نہیں معلوم تھا کہ یہی حضرت عمر ہے۔ حضرت عمر چپکے سے وہاں نکلتے ہیں اور اپنے بیت المال میں پہنچتے ہیں، جہاں پر غریبوں کے لیے ستو، چینی، چاول، آٹا اور کھانے کی چیزیں تھیں۔ اپنے غلام سے کہتے ہیں کہ یہ بوریا میرے پیٹھ پہ اٹھاؤ، میرے سر پہ لا دو۔ غلام نے کہا، حضرت والا، آپ کا غلام آپ کے سامنے ہے، میرے اوپر رکھے، میں لے کے چلتا ہوں۔ حضرت عمر کا ذرا جواب سنیے کیا کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اے غلام، کیا قیامت کے دن میری گناہ بھی تم اپنے سر پہ لا دو گے؟ نہیں، یہ بوریا میرے کندھے پہ رکھو، میرے سر پہ رکھو، میرے پیٹھ پہ رکھو، میں لے کے چلوں گا۔ آپ نے آٹا لیا، چینی لیا، سوجی لیا، لے کر کے پہنچتے ہیں بڑھیا کے پاس، اور بڑھیا کو خود ہٹا کر کے کھانا پکاتے ہیں۔ یہاں تک کہ کھانا تیار جب ہو جاتا ہے تو کھانا نکال کر کے بڑھیا سے کہتے ہیں ان بچوں کو کھلاؤ، اور اپنے دور ہٹ جاتے ہیں۔ بڑھیا کھانا پکا کر کے بچوں کو کھلاتی ہے، اور حضرت عمر دور کنارے جا کر کے چپکے سے دیکھتے ہیں کہ کیا بچے کھا لیے یا نہیں۔ بڑھیا کو کچھ پتہ نہیں، وہ سمجھتی ہے کہ چلے گئے۔ حضرت عمر اپنے غلام کے ساتھ خاموشی سے تماشا دیکھ رہے ہیں۔ بچے جب کھانا کھا کر کے کھیلنے لگے، ہنسنے لگے، دوڑنے لگے، تو حضرت عمر کو بڑی خوشی ہوئی۔ چلو اللہ تیرا شکر ہے کہ بچے تو آرام سے سوئے، اور کھانا تو ہمیں نے کھلا دیا۔ یہ تھے ہمارے خلیفہ، یہ تھے خلفائے راشدین، یہ تھے عمر فاروق۔ ایسے لوگوں کے حالات کو پڑھیے دوستو، کس طریقے سے لوگ اس دنیا کے اندر اللہ کا خوف اپنے دلوں میں رکھتے ہیں، عوام کی سرپرستی کس طریقے سے کرتے ہیں، اپنی رعایا کو کس طریقے سے خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوستو، یہ ہمارے لیے عبرت کا نشان ہے، ہمارے لیے یہ ایک بہت بڑی عبرت کی چیز ہے۔ ہمیں بھی دوستو ایسے ہی زندگی گزارنا چاہیے۔ آج کے پونجی پتی یا جو ذمہ دار ہیں، کیا اپنی رعایا کے ساتھ، عوام کے ساتھ اس طریقے سے کرتے ہیں؟ نہیں دوستو، اور یہی وجہ ہے کہ آج مسلمانوں کے اندر ایک عجیب قلق اور پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں سب کو، اس لیے کہ انصاف نہیں ہوتا ہے، اور ظلم و زیادتی، بربریت
اور اسی طریقے سے بہت ساری ایسی چیزیں جو نہیں ہونی چاہیے آج اپنی رعایا کے ساتھ، اپنی عوام کے ساتھ، جن کی سرپرستی انہیں کرنی چاہیے ان کے ساتھ کرتے ہیں۔ میرے دوستو، تاریخ دیکھیے، اٹھا کر کے پڑھیے اور اپنے نفس کا محاسبہ کیجیے۔ یقیناً دوستو، اس میں ہمارے لیے عبرت کا نشان ہے، ہمارے لیے کھلی ہوئی نشانیاں ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک سے دعا کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے اور عدل و انصاف کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔